محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا کا جو نظام ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح پیدا کرنے پر قادر تھے اس طرح ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ آج دھوکہ یہ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ دنیا کا جو ہے دھوکہ ہے، یہ چل رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یہ گاڑیاں ہے، یہ ریل پیل ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہی۔ ان چیزوں نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، ہمیشہ رہوں گا اور ہمیشہ ہی مجھے رہنا ہے، کسی کے پاس جانا نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ یا من بدنیا ہو اشتغل، اے وہ شخص جسے دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اے وہ شخص جسے دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو آج انسان دھوکے میں ہے، دھوکے کا شکار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور ایک نہ ایک دن تجھے موت بھی دوں گا۔ ایک نہ ایک دن تجھے میرے پاس واپس آنا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے تو بات ہی آسان ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے جو وعدہ کیا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ رب نے پوچھا، اے میرے بندے، الست بربکم، یہ تو بتاؤ آیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ سوال کیا گیا پورے انسانیت سے، پورے عالم ارواح سے۔ اس سوال کا جواب تو دو۔ جواب میں کیا کہا؟ میں نے اور آپ نے، 14ویں صدی کے مسلمان نے کیا کہا؟ قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، تیری ربوبیت کو ہم نے مان لیا۔ رب نے کہا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا لیکن ادھر مجھے بھولنا مت، میرے حکموں کو مت بھولنا۔ لیکن ہوا کیا؟ انسان دنیا میں آیا اور دنیا کی چیزوں کے دھوکے میں پڑ گیا، یہ پھر بھول گیا۔ اس کے لیے پھر کیا ہوا؟ کیونکہ رب کو پتہ ہے انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھول جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن میں ہے یا ایھا الانسان، اے بھولنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اتنا کریم رب، اتنا عظیم رب کہ پوری انسانیت اور مخلوقیت میں تجھے سب سے اشرف اور اعلیٰ اور افضل بنایا۔ تیرے حسن اور جمال کی قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے سب سے حسین پیدا کیا۔ 4 قسمیں کھا کر جواب قسم میں آپ کو ذکر کیا کہ آپ اتنے حسین اور جمیل ہے، پوری کائنات ایک طرف آپ دوسرے طرف ہے تو آپ سب پر باری ہو جائے۔ آپ کو اتنا عظیم بنایا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ یہ انسان دنیا میں آ کر اس رب کو بھول گئے۔ میرا رب شکوہ کرتے ہیں، یا بن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما انصفتنی، تو نے انصاف نہیں کیا۔ انصاف کیسے نہیں کیا؟ رب فرماتے ہیں خلقتک بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پوری کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جسے میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔ یہ تیری عظمت اور جلال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَخَلَقْتُكَ بِيَدَيَّ، تجھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب ذرا اندازہ تو کرے، پوری کائنات میں رب، وہ رب اس قدر طاقتور، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تیرا رب اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا پاور پر اور طاقت والا ہے، جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اس شے کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ شے وجود میں آ جاتی۔ اس قدر طاقتور رب۔ لیکن جب تیری باری آتی ہے، زمین اور آسمان جس نے پیدا کیے، بڑے بڑے مخلوقات پیدا کیے، سمندر کے موجوں کو دیکھو، سمندر کے ٹنوں کے ٹن جہاز اس میں غرق ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس قدر بڑی بڑی مخلوقیں پیدا کرنے والا رب، وہ کہتا ہے وَخَلَقْتُكَ بِيَدَيَّ، اے انسان میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔
वलम तकु शैआ, तू कुछ भी न था, तेरा कोई वजूद न था, तेरा कोई नाम और निशान न था, उसके बावजूद मैंने तुझे वजूद दिया है। कुरान ने इसको जिक्र किया है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को बनाया कैसे? आप ज़रा गौर व फिक्र करें। रब कहते हैं मेरे बंदे कायनात में निशानियां हैं, अपने रब को तो पहचानने की कोशिश कर। तू इस कदर दुनिया में मगन हो गया कि अपने रब को भूल गया। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। रब कहता है ए मेरे बंदे, ज़मीन और आसमान के तख्लीक में, दिन और रात के बदलने में, ए आदम के बेटे, ए इंसान, इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। अगर अक्ल वाला सोच ले कि ये निज़ाम कौन चला रहा है, उस रब ने तो मुझे भी पैदा किया है। तू इस कदर दुनिया में मगन रहा कि तू कुछ को न पहचान सका, तू इस कदर मगन रहा कि अपने मुहसन को न पहचान सका, अपने उस अजीम एहसान करने वाले को न पहचान सका। आज दुनिया में आपके साथ कोई एहसान करता है, एक मर्तबा, दो मर्तबा, और आप उसके एहसान को ठुकराते हैं, उसका जवाब सही नहीं देते, वो क्या कहता है? बहुत बड़ा नमक हराम है। तो दुनिया वाले आपके एक एहसान पर ये कह दे, वो रब इतना बड़ा मोहसिन कि आपने सब कुछ बगैर मांगे अता कर दिए। ये कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे उस करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाला? आपको पता है करीम किसको कहते हैं? करीम उस जात को कहते हैं जो बगैर मांगे अता कर दे। उस जात को कहते हैं। रब कहते हैं तूने मांगा न था, तूने मांगा न था, हमने फिर भी तुझे अशरफुल मखलूकात बना दी। क्या आपने मांगा था? क्या आपने दरख्वास्त लिखी थी? क्या आपकी ताकत चलती थी? क्या आपका बस चलता था? अगर हम आपको कोई और मखलूक बना देते, आप पूछ सकते थे? नहीं पूछ सकते थे। रब कहते हैं हमने आप पर एहसान दर एहसान किए। इतना अजीम रब। और रब कहते हैं मेरे बंदे जरा तो सोच ले, जमीन और आसमान और इन चीजों में गौर व फिक्र कर। इन्न फी ज़ालिकल आयात, ये निशानियां हैं। शायर कहता है वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन, वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में निशानियां हैं, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में निशानियां हैं। आसमानों को देखो, ज़मीनों को देखो, ज़मीन में पानी के निज़ाम को देखो, समंदर के मौजों को देखो, और पानी के चश्मों के मिठास को देखो, और ये रंग बरंगे जो है फूलों को देखो, और ये चिड़ियों को देखो, और इनकी चंचहाट को देखो, उनकी आवाज़ को देखो। एक एक चीज़ निशानियों से भरी हुई है। चार कहते हैं वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन, पूरी कायनात में निशानियां है। और वो क्या कहती है? वो निशानी दलालत क्या करती है? तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, वो रब जिसने इस तमाम कायनात को पैदा किया है वो एक है। उस एक को पहचान लो, उस एक रब को पहचान लो, तुम हजारों से बेनियाज हो जाओगे। उस एक रब को पहचान लो, उसके सामने झुक जाओ, हजार जगहों पर झुकने से बच जाओ। मेरे भाइयों दोस्तों, लेकिन धोखा क्या है? हमने उस एक को न पहचाना, उस अजीम रब को हमने न पहचाना। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तू दुनिया में इस कदर मगन रहा कि तू ये न पहचान सका ज़मीन और आसमान में गौर व फिक्र क्या करता, समंदर और चश्मों में गौर व फिक्र क्या करता, फल और दरख्तों और फ्रूटों में गौर व फिक्र क्या करता। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कम से कम अपने आप को तो देख लो। अपने मन में डूब जा, पाजा सुराग जिंदगी, मेरा नहीं बनता है न बन, अपना तो बन। अपने आप में देखिए, रब फरमाते हमने आप में कितनी निशानियां रखी है, आपके पूरे जिस्म को हमने किस कदर हसीन और जमील बनाया है, आपके एक एक उज़्व को किस तरह अंदाज से खूबसूरत तरीके के साथ रखा है। आप जरा सोचे, अगर ये जो नाक है ये यहाँ पर होती तो कितना बदनुमा इंसान लगता कि नहीं लगता? आप अंदाजा करें। एक एक चीज, अगर ये जो आंख है, आंख को बनाया किस तरह, इस पलकों को देखो, पलकों के निजाम को देखो, मामूली चीज भी आती है तो पल के नीचे हो जाती। अगर ये आंख यहां पर होती, हाँ, ये आपका लाइट है मोटरसाइकिल का, देखो कोई चीज आ जाए, गंदी हो जाए, टूट भी जाए,
لیکن یہ اس قدر محفوظ بنایا، کوئی بھی چیز اس کے قریب بھی آ جائے فوراً آنکھیں بند ہو جاتی، خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ آپ کے ایک ایک عضو، ایک ایک چیز ایسے طریقے کے ساتھ بنایا کہ انسانی عقل حیران رہ جائے۔ قرآن کہتا، رب کہتا ہے وَخَلَقْتُكَ بِيَدَيَّ، آپ کو تو ہم نے خود بنایا ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ میں غور و فکر کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے۔ وَلَقَدْ، اور قرآن نے اس منظر کو کس طرح بیان کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو گارے سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس مٹی کو لیا اور ایک محفوظ ٹکانے میں رکھا جو رحم کے شکل میں۔ پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَجَعَلْنَا النُّطْفَةَ، پھر ہم نے اس نطفے کو کیا کیا؟ اس گاری سے ہم نے اس کو نطفہ بنایا، نطفہ۔ فَجَعَلْنَا النُّطْفَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس کو کیا کیا؟ نطفے سے خون، جمع ہوا خون بنایا، اس سے پھر کیا کیا؟ ہم نے لوتڑا بنایا، لوتڑے سے پھر ہم نے کیا بنایا؟ اب اندازہ کریں، لوتڑے سے پھر ہم نے کیا کیا؟ فَجَعَلْنَا الْعَلَقَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس سے ہڈی بنایا، پھر اس پر کیا کیا؟ فَجَعَلْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس پر گوشت اور جلد کی صورت میں لباس چڑھا دیا تاکہ آپ حسین اور جمیل لگے۔ قرآن کہتا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، آپ کو ہم نے ایک الگ انداز سے ایک الگ زندگی دی۔ آپ کا ڈھانچہ تیار ہوا، کتنے مراحل سے گزرا؟ نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر لوتڑا، پھر لوتڑے سے ہڈی، اور ہڈی پر پھر ہڈی پر کیا چڑھایا؟ لباس چڑھایا، کس کی صورت میں؟ گوشت کی صورت میں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک جسم تیار ہوا۔ رب فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں روح ڈال دی۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا بہترین کارساز ہے، کیا بہترین بنانے والا ہے، کس قدر تبدیلیاں کر کے کیا سے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بنا دیا۔ رب فرماتے ہیں میرے بندے یہ سب کچھ کس کے لیے ہوا؟ تیرے لیے ہوا، کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ پوری کائنات میں ممتاز ہو، یہ پوری کائنات میں اعلیٰ ہو، اور یہ کائنات میں جا کر میرا نام لیوا ہو، یہ میرے تذکرے کرے کہ مجھے اس عظیم رب نے بنایا ہے، کس قدر عظیم بنایا ہے، کس قدر خوبصورت بنایا ہے۔ تو اس لیے حدیث قدسی میں کیا آتا ہے؟ یا ابن آدم ما انصفتنی، اے آدم کے بیٹے تو نے انصاف نہیں کیا۔ خلقتک بیدی ولم تک شیء، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کچھ بھی نہ تھا۔ تو نے انصاف کس طرح نہیں کیا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے یا ابن آدم امرتک فتولیت، میں تجھے حکم دیتا رہا، اے میرے بندے تو دنیا میں چلا گیا، تو نے اقرار بندگی کی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ تو نے اقرار کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کی ذات، میں اسی کو معبود بناؤں گا، اسی کو معبود بناؤں گا، میں اسی کے سامنے جھکوں گا، اس کے ہر حکم میں مانوں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ تو دنیا کے تماشوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس عظیم رب کے حکموں کے تو نے دھجیاں اڑا دی۔ اور ہوا کیا؟ رب فرماتے ہیں امرتک، میں تجھے حکم دیتا رہا میرے گھر پر آ جا، میں تجھے حکم دیتا رہا کہ زکوٰۃ ادا کر دے، میں تجھے حکم دیتا رہا کہ پوری زندگی میں اگر حج فرض ہو جائے تو حج کا فریضہ ادا کر لے، میں تجھے حکم دیتا رہا اگر رمضان المبارک کے روزے آ جائے تو وہ رکھ لینا۔ آج ہم اندازہ کریں اس حکم پر لبیک کہنے والا کون ہے؟ کون ہے وہ کہ وہ کہے کہ یہ میرے رب نے حکم دیا ہے؟ آج ہر آدمی مصروف ہے، کام میں لگا ہوا ہے، کام کے دن اس قدر اس میں مشغول کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے آواز کہاں سے آ رہی ہے، مجھے بلانے والا کون ہے۔ آپ تو یہ دیکھیں کس کے گھر سے آواز آ رہی ہے، اس گھر کو ایک نسبت حاصل ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، آپ کو اللہ کے گھر سے بلایا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، ندا آئی، ندا میں کیا کہا؟
اللہ بہت بڑے ہیں. اللہ اکبر من کل شیء. پوری کائنات، پوری زمین، آسمانوں سے، زمینوں سے، عرش سے، کرسی سے، پوری کائنات سے تیرا رب بڑا ہے. کیا چاہتے ہیں یہ رب؟ کیا چاہتے ہیں؟ آگے کہتا ہے حی علی الصلاۃ. اے میرے بندے میرے گھر پر آ جا، میرے حکم کو ادا کر لے. حی علی الصلاۃ، آ جائیے، جلدی آ جائیے، نماز کے لیے آ جائیے. کیا ملے گا؟ میں تو کام میں لگا ہوا ہوں، کاروبار میں ہوں، کھیتی باڑی میں ہوں، دکان میں بیٹھا ہوں. مجھے کیا ملے گا؟ میں تو کامیابی چاہتا ہوں، میں تو بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں تو یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں. رب فرماتے ہیں حی علی الفلاح، تو میرے در پر آ جا، کامیابی میں دے دوں. کبھی سوچا، کبھی غور کیا اذان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، جلدی آ جائیے، اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے، میرے حکم کو ادا کرنے کے لیے آ جائیے. یہ نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، عاقل بالغ پر فرض ہے. 13 سال کے بعد لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، نماز فرض. آپ اندازہ کریں ہمارے جوان کہاں ہیں، ہمارے بوڑھے کہاں ہیں، ہمارے بڑے عمر کے لوگ کہاں ہیں. آج نماز سے امت غافل ہو گئی ہے. رب کے اتنا عظیم حکم، وہ اتنا عظیم حکم، صحابہ کرام کے حالات آپ دیکھیں. صحابہ کرام نے نماز کا کس قدر اہتمام کیا، نماز کو کس قدر جو انہوں نے سینے سے لگایا. کوئی حکم ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کی اہمیت کو آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ دنیا میں نازل ہوئے، دنیا میں ملے ہیں، لیکن نماز اس قدر عظیم عبادت ہے، وہ لینے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کا سفر کر کے، آسمانوں کا سفر کر کے عرش معلیٰ پر جاتے ہیں. یہ عظیم حکم ملتا ہے. آپ اندازہ کریں اتنا عظیم حکم وہ عرشوں پر جا کر ملتا ہے. اس نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. نماز میں وعدہ کیا گیا، نماز میں وعدہ کیا گیا. آج امت کہاں ہے میرے بھائیو دوستو؟ یہ جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہے، عید کے دن مسجد بھر جاتی ہے. یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے علاقے کے رہنے والے ہیں. تو ظہر میں کیوں نہیں ہوتے، عصر میں کیوں نہیں ہوتے، فجر میں کیوں نہیں ہوتے؟ مسلمان کہاں چلے گئے؟ کیا مسلمانوں پر صرف جمعے کی نماز ہے؟ کیا مسلمانوں پر صرف عید کی نماز ہے؟ مسلمان پر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے. مسلمان پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور یہ کہا گیا لیکن دنیا کے دھوکے نے ہمیں اس چیز سے غافل کر دیا. مسجد سے صدا آنے کے باوجود میں اپنے کام میں مگن ہوتا ہوں کہ میری کام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، رب کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج ہم پستی کی شکار ہیں، آج ہم دن بدن تنزلی کی شکار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا ہے، میں نے اپنے عمل کو درست نہیں کیا. میں کہتا ہوں حکمران اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کس طرح ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، میں نے رب کے حکموں کو میں ادا کرنے والا ہوں کہ نہیں ہوں، نبی کے طریقوں پر چلنے والا ہوں کہ نہیں ہوں. آپ اندازہ کریں نبی کے سنتوں کے جنازے نکالنے والا کون ہے؟ وہ 14ویں صدی کا مسلمان ہے. غیروں سے ہم کیا گلہ کریں، یہود اور نصارہ سے کیا گلہ کریں؟ گلہ تو اپنوں سے ہے. داڑھی میں وہ فیشن بنائے گئے کہ غیر بھی نہ بنا سکے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی کو کہا وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود. وہ یہود بھی شرم کرنے لگ جائے کہ یہ کہاں کے مسلمان ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں. عمل کہاں چلا گیا مسلمان کا؟ مسلمان تو اپنے عمل اور کردار سے پہچانا جاتا، اپنے عمل سے پہچانا جاتا. آج ہمارا وضع، قطع، لباس، شکل، صورت غیروں سے بدتر ہوگا. یہ کون ہے؟ کس نبی کا امتی ہے؟ وہ جو نبی دن اور رات کو روتا رہا، وہ اس نبی کا خاندان ذبح ہوتا رہا، اس نبی کا خاندان ذبح ہوتا رہا. آل بیت نیزوں پہ چڑھے لیکن انہوں نے اس نبی کا دین نہیں چھوڑا ہے. آل بیت کو قربان کیا گیا. تاریخ اٹھا کر دیکھو، آل بیت کو قربان کیا گیا.
صحابہ کرام کو قربان کیا گیا، لیکن انہوں نے اس دین کو نہیں چھوڑا۔ آپ اندازہ کریں اس قدر انہوں نے نبی کی تعلیمات کو لیا۔ آج ہم نام لینے والے ہیں، کام کرنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے دعوے نہیں کیے، صحابہ کرام نے عمل کر کے بتلایا کہ رب کے حکم کو اس طرح سینے سے لگایا جاتا ہے۔ نماز کی بات ہو رہی ہے، آپ ذرا اندازہ کریں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی 10 سال خدمت کی ہے۔ کتنی سال؟ 10 سال خدمت جوانی میں کی ہے۔ اگر ہم جیسا ہوتا ہم تو صحیح کے غلام ہیں، صحیح کے خادم ہیں، بس ہماری طرف سے صحیح کافی ہے۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، 10 سال نبی کی خدمت کرنے والا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ جاتے ہیں، جہاد جاری ہے، جہاد اور لڑائی اس قدر سخت ہو گئی، سنسان کی لڑائی چل رہی ہے، یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی۔ جب نماز قضا ہو گئی وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں، وہ قلعہ فتح ہو گیا لیکن نماز قضا ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ بیٹھے ہیں، غم اور غصے کے حالت میں بیٹھے ہیں، پریشانی کے حالت میں بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہ نماز کا قضا ہو جانا، دنیا اور دنیا ما فیہا جو اس میں ہے وہ مل جائے، یہ اس سے زیادہ میرے نزدیک جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی کہ قلعہ فتح ہو گیا، ورنہ ہم جیسے ہوتے کہ بھائی کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، کفار کو مار دیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں میری نماز قضا ہو گئی۔ کبھی ہم نے سوچا ہم کون ہیں؟ یہ وہ انس بن مالک ہیں جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے۔ عمر فاروق کو دیکھیں، خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن جب آخر وقت میں آپ کو نیزہ مارا گیا، آپ کے جسم سے خون جاری ہوتا، بے ہوشی طاری ہوتی، صحابہ کرام کہتے ہیں امیر المؤمنین الصلاۃ، نماز ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا، ایک دم جاگ جاتے بے ہوشی سے، اور وہ کہتے ہیں نعم نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں اس آدمی کا حصہ نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دے۔ آپ اندازہ کریں، اور راوی کہتے ہیں نماز پڑھتے وَجَرْحُهُ يَسْعَبُ دَمًا، آپ کے جسم سے خون تب بھی جاری ہوتا۔ دین میں اس قدر آسانی ہے، لیکن آج ہم نے دین کو دور کر دیا، آج ہم نے قرآن کو دور کر دیا، آج ہم نے دین کے تعلیمات کو دور کر دیا۔ دین میں تو آسانی ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن سیکھنے والا اور عمل کرنے والا کون ہے؟ میرے بھائیو دوستو، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ خاندان رسول کو دیکھیں، خاندان رسول کربلا کے میدان میں جنگ چل رہی ہے، دشمن ہے، سب کچھ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی کو بیان کیا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ یہ کون تھے؟ یہ آل رسول ہے، یہ خاندان رسول ہے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا، نیزوں پہ چڑھ گئے، ذبح ہو گئے، لیکن نماز نہ چھوڑا۔ آپ مجھے بتائیں میرا اور آپ کا عذر کیا ہے کہ صحیح جسم ہونے کے باوجود، صحیح سالم ہونے کے باوجود ہم کون سے کاردار میں کھڑے ہیں، ہم کون سے میدان میں کھڑے ہیں؟ ہم 1400 سال سے کربلا کو یاد کرتے ہیں، کربلا والے عمل کو تو دیکھو، کبھی ہم نے یاد کیا کربلا میں انہوں نے کیا قربانی دی ہے کہ کربلا کا میدان ہونے کے باوجود انہوں نے نماز کو نہ چھوڑا۔ آج ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے وہ عمل کیا؟ کبھی ہم نے سوچا میرے اور آپ کا عذر کیا ہے؟ اگر کل قیامت کے دن میں کھڑا ہو جاؤ، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں جب قیامت میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا میرے اور آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ میں نے تیرے حکم کو کیوں ادا نہیں کیا؟ نماز کے حکم کو میں نے کیوں قائم نہیں کیا؟ کوئی جواب ہے کہ وہ وہاں پر
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا سر پیش کر دے کہ میں کٹے ہوئے سر ہونے کے باوجود میں نے کربلا کے میدان میں میری نماز نہ چھوڑی، تو بتا کہ تجھے کیا مسئلہ لاحق تھا کہ تو رب کے سامنے جھک نہ سکے۔ آپ اندازہ تو کرے کوئی عذر ہے، کوئی جواب ہے؟ کہاں ہے ہمارا جواب؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، عرب اور عجم ان کے ماتحت ہو گئے، پوری دنیا کے خزانے ان کے سامنے آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے اپنے دین کو اپنایا، نبی کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، نبی کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کر کے دکھلایا۔ عرب اور عجم ان کے غلام بن گئے۔ آج ہم دن بدن تنزلی کی شکار ہے۔ مسلمان کہاں چلا گیا؟ مسلمان کہاں چلا گیا؟ مسلمان تو وہ ہوا کرتے تھے کہ رب کے حکم اور نبی کے طریقے پر اپنے جانیں قربان کر دیا۔ آج ہم کہاں ہیں میرے بھائیو دوستو؟ سوچنے کا مقام ہے۔ نماز کو دیکھو، نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسرا حکم، رمضان المبارک کے روزے، کون ہے؟ کون عمل کرے؟ گرمی ہے، سردی ہے، کبھی کیا عذر، کبھی کیا عذر۔ یہ عذر ہے؟ آج 14ویں صدی کے سہولتوں میں ہونے کے باوجود، اے سی اور پنکھے ہونے کے باوجود، آج میرا عذر یہ موجود ہے کہ گرمی ہے، میں اس لیے روزے نہیں رکھتا ہوں کہ وہ عرب کے ریگستانوں میں وہ لوگ اور صحابہ کرام آ جائے اور آپ کے سامنے پیش کر دے کہ ہم نے تو ان ریگستانوں میں رہتے ہوئے بھی روزے رکھے۔ کیا جواب ہے میرے اور آپ کا؟ زکوٰۃ کو آپ دیکھیں، زکوٰۃ دینے والا کون ہے؟ یہ حکم کس کو ہے؟ کیا یہود اور نصارہ کر زکوٰۃ دیں گے؟ یہ تو مسلمان کے لیے حکم ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پورے قرآن میں بار بار ایک چیز کو بیان کیا گیا، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ آج آپ اندازہ کریں صاحب ثروت وہ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، کون کون دیتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ آج اسپتالوں میں کتنے رش لگا ہوا ہوتا ہے، اسپتالوں میں رش لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف دینی حلقے ہیں، علماء کرام ہے، مفتیان کرام ہے، ہمارے پاس مشکل سے سوالات کیا آتے ہیں؟ میراث کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ مشکل سے سوال کیا آتا ہے؟ طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ میں خود دارالفتہ میں بیٹھنے والا ہوں، اس کے باوجود آپ اندازہ کریں ہمارے پاس یہ 2 سوال معاشرے کے، اور سوالات کہاں ہیں؟ نماز کے بارے میں پوچھنا کہاں ہے؟ کون پوچھے گا؟ آج ہم دین کے بارے میں پوچھتے ہوئے ہم شرماتے ہیں کہ آپ کا جو مرض ہے، آپ مریض ہے، کس قدر بھی جو بھی مرض آپ کو لاحق ہے، لیکن اگر آپ ڈاکٹر کو نہیں بتاؤ گے علاج ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کو مرض بتانا پڑے گا، آپ کو جو مسئلہ ہے وہ پوچھنا پڑے گا، تب تو وہ حل ہو۔ ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ عشر کو دیکھ لو، کون ادا کرتا ہے؟ کھیتی باڑی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں۔ عشر کو دیکھو، خراج کو دیکھو، ہمارے معاشرے کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، یہ کون سی دنیا کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ حکم کس کے لیے؟ کتنے صاحب ثروت ہے حج فرض ہونے کے باوجود اگلے سال اس سال نہیں، اگلے سال انشاءاللہ سستا ہو جائے گا حج۔ میرے بھائیو دوستو، ان چیزوں کے دھوکے نے انسان کو کہاں پہنچا دیا، اور یہی چیز اگلے سال یہی بندہ قبر میں جا کے پہنچ جاتا ہے۔ اور ہم نے خود دیکھا، لوگوں سے بات کی، آپ کے والد دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے والد کی طرف سے حج کر لو، کسی کو بھیج دو۔ کیا کیوں نہیں؟ آپ اندازہ کریں، ہم نے خود کہا کیا کیوں نہیں؟ کیا کر رہے تھے پوری زندگی؟ یہ وہ اولاد ہے جس کے لیے آپ نے پوری دولت چھوڑی ہے، اور آپ کا بیٹا یہ بات میں جواب دے گا۔ میرے بھائیو دوستو، عمل آپ کا وہ ہے جو آپ نے خود کیا ہے۔ دوسروں کے انتظار میں مت بیٹھنا کہ میرے بیٹے پیچھے سے عمل بھیجیں گے، میرا خاندان والے بھیجیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، میرے نبی کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل بند ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے انتظار میں بیٹھنا ہے تو یہی حال ہے۔ میرے بھائیو دوستو، عمل وہ ہیں، درخواست ہے۔ میرا خود جو ہے جمعے کو حج پر بیان تھا، لیکن وہ
بھائی شاہد بھائی کی اصرار اور محبت کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے. حج کے ایام شروع ہیں، حج کے ایام شروع ہیں. ابھی سے جو صاحب ثروت ہے اس کے لیے انتظام کرے. اگلے جمعے پر بھی انشاءاللہ وہاں پر اسی پر بیان ہے. تو جو صاحب ثروت ہے اگلے سال کو چھوڑ دو. یہ دھوکہ ہے میرے بھائیو دوستو. ہمارے جوان ساتھی چلے گئے. واللہ العظیم پچھلے سال میرا ایک قریبی دوست تھا، یہ ساتھی جانتے ہیں، قریبی دوست تھا میرے، اس سے رابطہ ہوا، بات ہوئی. میرا بھی ارادہ تھا جانے کا لیکن ترتیب نہیں بنی. اس سال بھی ارادہ ہے انشاءاللہ. اس سے بات ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں گے. بیچارہ بیمار پڑ گیا اور وہ اسی میں جو ہے انتقال کر گئے. جوانی میں چلا گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کمائے وہ رہ گئے. کون حج کرے؟ کون حج کرے اس کی طرف سے بھائی؟ میرے بھائیو دوستو یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، آپ کے سامنے یہ حالات ہے. یہ میں فرضوں کی بات کر رہا ہوں. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. کلمے کا آپ نے اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ میں آپ نے اقرار بندگی کی ہے. اگر آپ نے اقرار بندگی کر کے آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اندر صفت عبدیت موجود نہیں ہے، تو آپ تو بندے ہوئے ہی نہیں. بھئی عبد تو وہ ہوگا جو اپنے معبود کی عبادت کرے. میں دعویٰ کروں کہ میں عبد ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کا حکم نہ مانوں. میں دعویٰ کروں آپ کا ملازم ہوں اور آپ کا حکم نہ مانوں تو میں ملازم کہلاؤں گا؟ آپ مجھے کہیں گے، آپ مجھے تنخواہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو کس طرح میں یہ دعویٰ کروں کہ میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں؟ صفت عبدیت تو میرے اندر موجود نہیں ہے. 5 حکم بڑے بڑے ہیں کلمے کے بعد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کہاں چلے گئے؟ آج امت تو ان سے پیچھے رہ گئی. میرے بھائیو دوستو درخواست ہے کہ اس چیز کو جو ہے دیکھے، سستی اور کاہلی سے بچے. یہ دنیا جو ہے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے اور یہ غفلت انسان کو عمل کرنے سے روکتی ہے. کل کر لیں گے. شاعر کہتا ہے یا من بدنیاہ اشتغل قد غرہ طول العمل. اے دنیا میں مشغول آدمی، اے دنیا میں لگے ہوئے، دنیا میں دن آدمی، قد غرہ طول العمل، لمبی امیدوں نے یہ کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے اور اگلے سال کر لیں گے. حج سستا ہونے والا ہے، فلاح حکومت آئے گی تو اس میں سستا ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ آپ بھی رہیں گے کہ نہیں؟ کیا آپ لکھ کر لے کر آئیں کہ فلاح حکومت تک آپ رہیں گے؟ یہ کون سی باتیں ہیں میرے بھائیو؟ یہ دھوکہ ہے. قد غرہ طول العمل. صبر کرو، ابھی تک تو میں نے بہت کچھ خریدنا ہے، میں نے بنگلے بنانے ہیں، میں نے تو کار بھی لینی ہے، میں نے تو فلاں. ایک کار تو ہے کافی نہیں. اصل میں میرے فلاں دوست نے دوسری گاڑی لی ہے، میں بھی دوسری گاڑی لوں. یہ دھوکوں میں لمبی امیدوں نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. قد غرہ طول العمل ولم تزل فی غفلت. ابھی تک تو غفلت کا شکار ہے. حتی دنا منک الاجل. اور بات تو یہ ہے کہ موت تیرے سر پر لٹک رہی ہے، موت تیرے قریب آ چکی ہے. فَكَم مِّن كَفَنٍ مَغْسُولُ وَصَاحِبُهُ بِالسُّوقِ مَشْغُولُ. شاعر کہتے کتنے کفن دھل چکے، کتنے کفن تیار ہو چکے، کٹ چکے، تیار ہو چکے، اور جس کو یہ کفن پہنائے جائیں گے وہ بازار میں مصروف ہے، ہنسی اور مذاق میں لگا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس آپ لکھ کر لے کر آئیں. تو شاعر کہتا ہے وَلَمْ تَزَلْ فِي غَفْلَةٍ. ابھی تک تو غفلت کا شکار ہے اور موت تیرے قریب آ چکی ہے. مزید کیا کہتا ہے؟ لیکن یہ بات یاد رکھنا، بھولنا مت، دھوکے کا شکار مت ہونا. الموت یأتی بغتتاً. موت اچانک آنے والی چیز ہے. یہ نہیں کہ ترتیب سے آئے ہیں ترتیب سے جائیں گے، پہلے دادا، پھر والد، پھر جو ہے بڑے بھائی، پھر اس کے بعد میں تو 5 چھٹے نمبر پر ہوں بھائی. نہیں. الموت یأتی بغتتاً والقبر صندوق العمل. یہ بات یاد رکھنا، موت اچانک آنے والی ہے. موت کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا منزل جو ہے وہ قبر ہے. یہ بھی یاد رکھنا اس قبر میں ایک سکہ چلتا ہے. وہ سکہ کون سا ہے؟ وہ آپ کا عمل ہے.
اگر آپ عمل لے کر آئے تو آپ کامیاب ہوں گے، اگر آپ عمل لے کر نہ آئے تو آپ ناکام ہو گئے۔ دنیا کے سب سے بڑا خسارہ و تاوان اور خسران والا آدمی یہی ہے جو قبر میں خالی ہاتھ آ جائے۔ میرے بھائیو دوستو دھوکے سے بچے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ آج انسان اس دھوکے میں مبتلا ہے۔ یہ بھی کر لیں گے، نماز یار ابھی تو جوانی ہے، یہ تو بوڑھوں کا کام ہے، بڑی عمر والوں کا کام ہے نماز پڑھنا اور یہ روزے رکھنا، ہماری تو جوانیاں ہے، مستیاں ہیں، شباب ہے، کباب ہے، رباب ہے۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، یہ موت اچانک آنے والی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک سر پر آ پڑے، پھر انسان چیختا رہے، چلاتا رہے اور کہتا رہے میرا توبہ میرا توبہ، لیکن وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب موت قریب آ جاتی ہے پھر توبہ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ موت کے وقت تو بڑے بڑے سرکشوں نے بھی توبہ کی ہے، بڑے سرکشوں نے بھی جو ہے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ فرعون کو دیکھے، رب کہتے ہم نے اس کو مہلت دی، وہ دندناتا پھر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، اے لوگوں سنو، تمہارا سب سے بڑا خدا کون ہے؟ ایک یہ چھوٹے خدا ہیں، بت بنے ہوئے تھے، یہ چھوٹے خدا ہیں، تمہارا بڑا خدا کون ہے پتہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، کون ہے؟ بولے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ، اس قدر بڑا دعویٰ کرنے والا وہ شخص جب موت آ پڑا سر پہ تو اس نے کہا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ بڑے فرعونوں نے بھی توبہ کی، بڑے فرعونوں نے بھی موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیو دوستو، موت کے وقت کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ جوانی کے دھوکے میں آ کر ہم گناہوں میں لگ جائے، گناہ کے دن میں لگ جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور موت ہمیں گھیر دے۔ کون عہد کرتا ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، انسان کہتا ہے میں نے بہت بڑے گناہ کیے، بہت گناہ ہوئے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حدیث قدسی ایک سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے گناہ کر لیے، گناہ کتنے ہوں؟ زمین سے لے کر آسمان کے چھت کو جا لگے، زمین سے لے کر آسمان کے چھت کو جا لگے، تو نے اتنے گناہ کیا ہو اور پھر تو میرے در پر آ جائے، ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی، تو میرے در پر آ جائے، مجھ سے توبہ کرے، آہ اور ندامت کرے، آنسو بہائے اور کہے کہ میرا توبہ، میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر دیا، رب فرماتے ہیں لغفرت لک ولا ابالی، میرے تمام گناہ تیرے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہو۔ وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو اتنا محبت کرتا ہے تجھ سے، لیکن تو کہاں ہے؟ میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم نے اس رب کے کتنے حکموں کو مانا، ہم نے اس رب کے بھیجے ہوئے حبیب کے طریقوں کو زندہ کیا؟ یہ سوال ہر آدمی اپنے آپ سے کرے، دوسروں کو مت دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے جوڑی میں دیکھے، اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں کس قدر رب کے حکم کو ادا کرنا۔ آج معاشرے کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے۔ اس کو چھوڑے، اپنے من میں ڈوب جا، پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب جا، میں نے کیا کیا، میں نے رب کے حکموں کو کتنا زندہ کیا، میں نے نبی کے طریقوں کو کس قدر سینے سے لگایا، یا میں نے نبی کے طریقے کے جنازے نکالے۔ جب ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میرا عمل، میرا طریقہ وہ کیا ہو، میرا عمل ہر حکم رب کا جو بھی حکم ہے اس پر میں لبیک کہوں، نبی کے طریقے کو سینے سے لگاؤں تو میں کامیاب ہوں، اگر نہیں ہے تو میں ناکام اور خسارے والا ہوں۔ تو آج سے ہم عہد کریں، جتنے گناہ ہوئے ان سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب گناہوں سے توبہ، اور آج سے عہد کرتے ہیں، یا اللہ تیرے ہر حکم کو زندہ کریں گے، تیرے ہر حکم کو سینے سے لگائیں گے، نبی کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ عہد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ خاص طور پر نماز کی جو ہے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، سستی سے جو ہے نماز سے بچے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا ہے۔
صحابہ کرام کسی آدمی کو کافر نہیں سمجھتے تھے مگر نماز چھوڑنے والے کو۔ آپ اندازہ کریں نماز چھوڑنا اس قدر بڑا گناہ تھا صحابہ کرام میں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ کہتے تھے کہ یار اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کس قدر نماز کی اہمیت ہے۔ تو نماز کا اہتمام کریں گے کہ نہیں؟ 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھیں گے کہ نہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز، سنتوں کی جو ہے اہتمام، سنتیں دن میں 12 رکعت سنت ہے، 2 رکعت سنت فجر سے پہلے، اور ظہر کی 4 رکعت پہلے 2 رکعت بعد میں، اور مغرب میں 2 رکعت سنت فرض کے بعد، اور عشاء میں 2 رکعت سنت۔ سنتوں کا اہتمام کوشش کیا کریں، مسجد میں سنتیں پڑھیں۔ آج جو ہے ماحول ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، مسجد سے بندہ نکلتا سنتیں رہ جاتی ہے۔ تو سنت کو بھی کیا کرنا ہے؟ اہتمام کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ غیروں سے پوچھو، آپ سکھوں سے پوچھو، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے یہ ہمارے گرو کا طریقہ ہے۔ آپ کا اتنا عظیم رسول جو پوری کائنات میں اشرف المخلوقات، اور میں اس کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ یہ تو سنت ہے۔ آج 14ویں صدی کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ تو سنت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اتنے عظیم رسول کیوں بھیجے گئے تھے اگر اس کے طریقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تو آپ کے لیے اس رسول کے طور طریقوں میں بہت نمونے رکھے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سینے سے لگایا؟ ہم نے تو اس نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے، اور ہم امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نبی ہماری سفارش کریں گے۔ کل قیامت کے دن اگر میں حاضر ہو جاؤں، میں نے اس نبی کے سنت کے جنازے نکالے ہوں، میں نے داڑھی کو ذبح کیا ہو، اس میں وہ فیشن میں نے بنائے ہوں، اور میں کہوں میری سفارش کریں، آپ اندازہ کریں ممکن ہے؟ کس منہ سے اس کے دربار میں میں کھڑا ہو جاؤں؟ کس منہ سے میں یہ مطالبہ کروں کہ میں آپ کو امتی ہوں؟ میرے بھائیو دوستو، اپنے عمل کو درست کرے۔ آج سے ہم یہ عہد اور وعدہ کریں کہ یا اللہ تیرے ہر حکم کو ہم پورا کریں گے تیرے نبی کے طریقے کے مطابق۔ کرتے ہیں نا وعدہ؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔